اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام سرمایہ کربلا میں۔ ناظرین آج 10 محرم ہے، آج 10 محرم الحرام، ہائے لٹ گیا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا بھرا گھر، ہائے قیامت کا سما، ہائے قیامت کا سما، خیمہ سادات سے اٹھا دھواں، ہائے قیامت کا سما، ہائے قیامت کا سما، ڈھل گیا دن ختم ہوئی لڑائی، موت کی خاموشی ہر طرف چھائی، لرزی زمین کانپ اٹھا آسماں، ہائے قیامت کا سما، ہائے قیامت کا سما۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں شفاعت قادری صاحب، ہم ان سے منقبت سنیں گے۔ جی شفاعت قادری صاحب۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، میرے حسین پر سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے حسین تجھے سلام۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے نعت خواں کی جانب۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے نامور ثنا خواں جناب احسن رضا قادری صاحب۔ جی احسن رضا قادری صاحب۔ من کنت مولا، من کنت مولا، فی ھذا علی علی مولا، علی مولا، مولا 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 علی مولا، من قلت مولا، من قلت مولا، فی ھذا علی علی مولا، مولا علی مولا، مولا علی مولا، جنگل پہاڑ پڑھتے ہیں ناد علی علی، جنگل پہاڑ پڑھتے ہیں ناد علی علی، مشکل کو حل کیجئے مشکل کشا علی علی مولا، مولا علی مولا، مولا علی مولا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین یہ تھے احسن رضا قادری صاحب،
ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں، 10 دن تک موجود رہیں سید عفت تنزیل صاحبہ، جو کہ آپ کے روحانی مسائل کو حل کرتی ہیں. آپ ان سے رابطہ کرتے ہیں، ان کا نمبر اسکرین پہ دیا گیا ہے، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو ہم ان کی طرف بڑھیں گے. ان کے لیے 2 سوال آئے ہوئے ہیں عوام کی جانب سے، تو وہ ہم ان سے کریں گے. کسی نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ سیدھے اور معصوم لوگ جو روحانیت کے نام پہ بیوقوف بناتے ہیں، سیدھے اور معصوم لوگوں کو جو لوگ بیوقوف بناتے ہیں، ان کو کیا مشورہ دیں گے آپ؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلے میں مختصر بات کروں گی. میں ان کو جو مشورہ دینا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ وہ ظاہری وضاحت پہ نہ جائیں. روحانی کام کرنے والے جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان کے داڑھی پہ نہ جائیں، ان کے ہاتھوں میں تسبیحات ہیں اس پہ نہ جائیں. اگر وہ تسبیح لیے ہوئے ہیں ان کے ظاہری حلیے پہ، یا ان کا جو ماحول بنا ہوا ہے اس ٹائم خوشبو سے مہک رہا ہے، عطر سے، عرق گلاب سے، یا پھر اگربتیوں سے، تو ان سب چیزوں کو نہ دیکھیں. بس ان سے یہ پوچھیں کہ جی آپ کام کس طرح کرتے ہیں. تو آپ جو ہمیں تعویذات دے رہے ہیں یا جو چیز دی ہے تو اس تعویذات میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ اگر دبائیں گے تو اگر کہیں پر بھی ہم لے کے جا رہے ہیں ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، تو دبانے سے ہوگا کیا؟ اتنا تو کوئی بھی نہیں بتاتا تعویذات کے بارے میں، کیونکہ تو عوام کو تو اس علم ہی نہیں ہے کہ تعویذ بنتے کیسے، لکھا کیا جاتا ہے. پھر کام کس لیے کرائیں، کیسے کرا لیں؟ اگر بولے بی بی جی مسئلہ حل ہو جائے گا جاؤ، تو یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی نا. ہم اگر کسی سے کام کرا رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے وہ کام کس طریقے سے کریں گے. اب عوام کو اگر یہ پتہ ہوگا کہ وہ کام کس طرح سے کرتا تو عوام خود کر لے گی کام، اس کو اگر آتا ہوگا. ایسا خیر نہیں ہوتا، لیکن ایک یہ تو ہو کہ جی ہم نے یہ تعویذات اس میں لکھا یہ ہے، یہ اس طرح کا نقش بنایا ہے اور اس سے ہوگا یہ. اچھا، آپ کا نمبر بھی ہم نے دیا ہوا ہے اسکرین پر، اور لوگ آپ سے رابطہ بھی کر رہے ہیں. لوگ آپ پہ اعتماد کیسے کریں؟ دیکھیے اعتماد اور بھروسہ مجھ پہ نہ کریں، میرے کام پہ کریں. صحیح، ٹھیک ہے نا. تو اگر 1-2 لوگ اگر کام کراتے ہیں جو لوگ، تو انہیں خود پتہ چل جاتا ہے ان کا کام ہو گیا ہے، تو لوگ خود بخود پھر اعتماد اور بھروسہ کرنے لگتے ہیں. بہت بہت شکریہ عفت تنزیل صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ 10 دن موجود رہیں اس ٹرانسمیشن میں، آپ اس ٹرانسمیشن کا حصہ رہیں. بڑھتے ہیں، ان کی صاحبزادی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ایک اشعار سنیں گے اور بڑھیں گے بریک کی جانب. میرے نانا نے کلمہ سکھایا اور قرآن تم کو سنایا. میرے نانا نے کلمہ سکھایا اور قرآن تم کو سنایا. کیا میں نانا کا سایہ نہیں ہوں؟ کیا میں نانا کا سایہ نہیں ہوں؟ کیا میں نانا کا سایہ نہیں ہوں؟ کیا نبی کا نواسا نہیں؟ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی؟ کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں؟ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی؟ کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں؟ میں جو چاہوں برس جائے بادل، خون میں ڈوبا نظر آئے مقتل. میں جو چاہوں برس جائے بادل، خون میں ڈوبا نظر آئے مقتل. جنگ کرنے میں آیا نہیں ہوں، جنگ کرنے میں آیا نہیں ہوں، ہاں جنگ کرنے میں آیا نہیں ہوں. کیا نبی کا نواسا نہیں؟ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی؟ کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں؟ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر. حسن و شباب ریت پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام سرمایہ کربلا میں. ناظرین ہمارے ساتھ ویڈیو کال پہ موجود ہیں فیصل آباد سے معروف مذہبی اسکالر ہیں، معروف عالم دین ہیں، بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں اہل بیت کے بارے میں. بڑے بیانات آپ ان کے جو ہے فیس بک پہ سنتے رہتے ہیں. ہمارے ساتھ ویڈیو کال پہ موجود ہیں. جی علامہ صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ علامہ صاحب میرا پہلا آپ سے یہ سوال ہے کہ آج کل لوگ علی علی کہنے پر رافضی کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، تو اس مسئلے پہ آپ کچھ روشنی ڈالنا چاہیں گے؟
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شاہ رخ بھائی الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت کا بڑا فضل عظیم ہے الحمدللہ۔ جی آپ کا سوال ہے کہ آج کل لوگ ذکر علی کرنے پر یا علی علی کرنے پر رافضی ہونے کے فتوے لگا دیتے ہیں، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آج کا تیور نہیں ہے، بلکہ یہ تو آقا دو جہاں علیہ السلام کا دور اقدس آپ پڑھ کے دیکھیے، تاریخ گواہ ہے کہ دور رسالت معاب علیہ السلام میں بھی ایسے تھا، اور یہ پھر ہر دور میں ہوتا رہا۔ آپ دور اموی پڑھ کے دیکھیے، تو یہ کوئی آج کا فیشن نہیں ہے کہ جو ذکر علی کرے کہ اس کے اوپر فتویٰ لگ جاتا ہے، یہ شروع سے ہی ایسے چلا آ رہا ہے۔ اسی وجہ سے آقا دو جہاں علیہ السلام کی ذات اقدس نے اپنی ہر مجلس میں ذکر علی کیا، اور اپنے صحابہ اکرام کے ذریعے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ایک پیغام دیا کہ تمہاری ہر مجلس ذکر علی کے بغیر ادھوری ہے۔ تو اس چیز سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ سوال کم از کم محبان اہل البیت علیہ السلام کو کرنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ جب تک ذکر علی کرنے پر آپ کے اوپر فتویٰ نہ لگے تو میرے جیسے جو طالب علم ہیں ان کے نزدیک تو کم از کم یہ ہے کہ آپ کی محبت علی علیہ السلام قابل قبول ہے ہی نہیں جب تک آپ پہ فتویٰ نہ لگے۔ تو یہ، اور اولیاء کرام پڑھ کے دیکھیں، صالحین، آپ کے ملتان کی بہت بڑی شخصیت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کیا فرمایا کرتے تھے؟ من علی را دوست دارم خلق گوید رافضی، پس خدا و مصطفیٰ جبریل باشد رافضی۔ آپ فرماتے تھے کہ میں علی کو دوست رکھتا ہوں، ذکر علی کرتا ہوں، علی سے محبت کرتا ہوں، تو لوگ مجھے رافضی کہتے ہیں، لوگ مجھے رافضی میں مجھ پہ فتویٰ لگاتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر ذکر علی کرنا، علی کو دوست رکھنا شیعت ہے، تو بتاؤ پھر کیا خدا بھی شیعہ ہے؟ معاذ اللہ، جبریل بھی اور مصطفیٰ بھی شیعہ ہیں؟ تو یہ، اور پھر حضرت محدث کچوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اتنی بڑی ہستی، آپ کا فرمانے عالی شان کہ تشی نام گر باشد ولائے آل مولا را، خدا داند خدا بیند منم شیعہ۔ اور پھر امام شافعی علیہ رحمہ کی ذات اقدس دیکھ لیں، آپ کا وہ کھلے عام آپ کا یہ فرمان تھا کہ اگر اہل البیت علیہ السلام کی محبت رافضیت ہے تو دنیا والوں سن لو کہ میں سب سے بڑا رافضی ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ پڑھ کے دیکھیں، امام نسائی علیہ رحمہ پڑھ کے دیکھیں۔ سو جس بندے نے بھی، جس دور میں بھی بادشاہ علی علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اہل البیت علیہ السلام کی محبت کا دم بھرا ہے، اس کے اوپر پھر اس طرح کے فتوے بازی ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ہم جیسے جو محبان اہل بیت علیہ السلام کہلوانے والے لوگ صرف اس ڈر سے کہ کوئی رافضی کہے گا، کوئی یہ الزام لگا دے گا، یہ کوئی کفر کا الزام لگا دے گا، کوئی ہم سے تعلق توڑ دے گا، اس ڈر سے ذکر علی نہیں کرتے، تو پھر میرا خیال ہے کہ ان جیسوں کو ذکر علی کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اور میں آج کل میں جملہ عرض کر رہا ہوتا ہوں کہ ذکر علی اور علی کا ذکر کرنا، علی علی کرنا مردوں کا کام ہے، مردوں کا کام نہیں ہے۔ اب جو مرد ہوگا وہ ذکر علی کرے گا، وہ اس کی میں عرض کروں اس کے ضمن میں یہ کیا ہے، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، کہ شاہ مرداں کا ذکر مرد کرتے ہیں، نہ مرد نہیں کرتے۔ اس لیے اس چیز سے قطعاً نہ ڈریں کہ کوئی علی علی کرنے پر مجھ پہ فتویٰ بازی کرے گا۔ ذہن میں رکھیں اس دور میں نہیں بلکہ ہر دور، اچھا یہیں پر نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے رسالت معاب، اور رسالت معاب علیہ السلام سے لے کے قیامت تک ہر ولی، یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، آپ تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی آپ پڑھ کے دیکھیے، آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک جس امت میں بھی کوئی ولی بنا ہے، اس کو جب تک علی کی مہر نہیں لگی وہ ولی نہیں بنا۔ آپ تو آج کے دور کی بات کر رہے ہیں نا، میں تو حضور کے دور سے پہلے کے دور کی بات، اور پھر صرف حضور کے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ نبی علیہ السلام تک، اور حضور سے لے کے قیامت تک کوئی ولی نہیں بنا جب تک مہر ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام نہیں لگی۔ لہٰذا ان چیزوں سے آپ گھبرایا نہ کریں، آپ علی علی کریں، اور یہ ایمان کی نشانی ہے، اور علی علی نہ کرنا یہ نفاق کی نشانی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ جی علامہ صاحب، دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یزید ملعون جو تھا اس نے مولا حسین کو گھیر کے مدینے سے کربلا بلایا۔ میرا یہ سوال ہے کہ کیا
کسی کی یہ مجال تھی، کسی کی اتنی اوقات تھی کہ وہ غازی کے بھائی کو، غازی کے خاندان کو، غازی عباس علمدار کے، جو کہ ثانی حیدر کہلاتے ہیں، ان کے بھائی کو کوئی اس طرح سے کوئی گھیر کے لا سکتا ہے؟ اچھا شاہ رخ بھائی، یہ تو خیر جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ یا تو جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یزید معاذ اللہ لعین یہ گھیر کے لے کے آیا، یا تو ان کی تحقیق کم ہے یا ایمان کمزور ہے۔ یہ جو معاملہ ہے امام علیہ السلام کی ذات اقدس کا کربلا میں آنا، یہ تو ایک پورا جو رسالت معاب علیہ السلام کا ایک پلان پیٹرن تھا، اور یہ کوئی اس دنیا کی بات نہیں ہے۔ یہ سارا فلسفہ تو عالم ارواح کا ہے۔ آپ پڑھ کے دیکھیں، علامہ عینی تک علیہ رحمہ آپ تک نے لکھا ہوا ہے کہ عالم ارواح میں ارواح حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے اللہ سے عہد کیا تھا اس قربانی کا، اور پھر اس کے بعد آپ آ جائیں رسالت معاب علیہ السلام کا دور اقدس۔ حضرت امام علی مقام علیہ السلام دنیا میں ابھی قدم رکھا ہے تو ساتھ ہی رسالت معاب علیہ السلام کو سیدنا جبریل امی علیہ السلام کے ذریعے یہ وحی دے دی گئی کہ آپ کا یہ نواسا کرب و بلا کے میدان پر صرف یہ نہیں کہ شہید ہوگا، باقاعدہ طور پہ اس مقام کا نام لیا گیا، اور پھر اس کی سند کے لیے، اس کی دلیل کے لیے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ مٹی پیش کی گئی۔ اور پھر آگے چلیے، امیر کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے حضرت امام علی مقام علیہ السلام، اور پھر وہ روایت تمام سنی شیعہ اس پہ متفق ہیں کہ امیر کائنات علیہ السلام یہ نینوا کے قریب سے گزرے تو وہاں پر آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ پوچھنے پر جب سوال کیا گیا، پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہاں پر میرے امام میرے حسین علیہ السلام کو بے یار و مددگار یہاں پر شہید کر دیا جائے گا۔ یہ جو بات کرنا کہ اس جیسا لائن گھیر کے لے کے آئے، غلط بات ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اور ذہن میں رکھیں، یہ کمزور عقیدہ ہے، یہ باطل عقیدہ ہے کہ جی یہ کہہ لیں کہ نادنستگی میں یہاں تک پہنچ گئے، قطعاً غلط، یا تو تحقیق نہیں یا ایمان کمزور ہے۔ آپ تحقیق کر کے دیکھیں، فزیکلی پڑھ کے دیکھیں، کتابیں بھری پڑی ہیں کہ قدم قدم پر حسنین کریمین کی جو تربیت تھی وہ کربلائی تھی، اور صرف جناب حسن اور حسین علیہ السلام کی نہیں بلکہ آپ کے ایک ایک فرد، آپ کے بچوں کی جو تربیت اطہر تھی وہ کربلائی تھی۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ تعالیٰ کو امام علی علیہ السلام کی ذات اقدس نے اس چیز کی تربیت فرمائی تھی، اور حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جو شور نامدار ہیں، ان کے ساتھ کیا ہے تھا جب نکاح ہوا۔ یہ جو باتیں ہیں یہ اصل میں کمزور عقیدے والے لوگوں کی باتیں ہیں، کم علم لوگوں کی باتیں ہیں۔ حسین بادشاہ علیہ السلام کو جیسی شخصیت، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شہزادے کے متعلق، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ تعالیٰ کے شہزادے کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ جی یزید پلید جیسا جاہل ترین، جس کی علمی قابلیت کوئی نہیں تھی، جو اس چیز کا اہل ہی نہیں تھا، جس سے سینس ہی نہیں تھی، وہ امام علی مقام علیہ السلام کے اوپر کو گھیر کے یہاں پر لے آئے، ایسا قطعا نہیں ہے۔ یہ سیلف کریٹ چیزیں ہیں۔ یہ وہ لوگ، ان لوگوں کا عقیدہ ہے جن لوگوں کا تاریخ سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ادروائز آپ دیکھیں نا کہ سیدنا امام علی مقام علیہ السلام جگہ جگہ پر، اور حضرت غازی عباس علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ تعالیٰ دعائیں مانگا کرتی تھی حضرت امام علی مقام علیہ السلام کے ناصر کے لیے، جو کہ حضرت غازی عباس علیہ السلام کی صورت میں ملا، اور پھر حضرت علی اکبر علیہ السلام، حضرت علی اصغر علیہ السلام، حضرت قاسم علیہ السلام، حضرت اون محمد علیہ السلام، یہ تمام جو شہزادگان تھے ان کی تربیت تو اول دن سے ہی ہو رہی تھی کہ کربلا میں جانا ہے، اس طرح کا معاملہ ہوگا، وہاں پر اس طرح صبر کرنا ہے، یہ معاملہ کرنا ہے۔ لہٰذا یہ باطل عقیدہ ہے کہ یزید لعین جیسا، میرا تو یہ وجدان کہتا ہے کہ ساری کائنات اگر، اور ہوا بھی ایسے ہی، جتنے بھی اس وقت کی مسلم امہ تھی، آپ دیکھیں نا کوئی ریشو ہی نہیں بنتی، 72 اور دوسری طرف ساری امت ایک طرف، گو کے سارے نہیں، لیکن جو چپ تھے وہ بھی تو تھے نا۔ لہٰذا یہ عقیدہ رکھنا کہ امام علی مقام علیہ السلام کو دھوکے سے ایسے قطعاً ایسا نہیں۔ امام علی مقام علیہ السلام کو پورا پیٹرن عطا ہوا تھا، پورا میپ دیا گیا تھا، یہاں سے ہو کے یہاں، یہاں سے ہو کے یہاں، یہاں سے ہو کے یہاں۔ دیکھیں نا جب نینوا میں پہنچے، تمام مکاتب فکر نے لکھا ہے کہ آپ نے اس جگہ کی بو سونگ کے بتا دیا تھا کہ ہماری آخری قیام گاہ یہی ہے،
اب ہم نے یہاں قیامت تک رکنا ہے. آپ نے اس وادی کا نام پوچھا مجھے اور آپ کو بتانے کے لیے تاکہ جو سیٹسفیکشن ہو جائے. جب وادی کا نام لیا گیا، مختلف نام بتائے گئے، نینوا ہے، غادریہ ہے، تو پھر جب کرب و بلا کا نام آیا تو اسی وقت فرمایا کہ اب ہماری یہیں قیامت تک ہم نے رہنا ہے، اور پھر آپ وہیں پر آپ نے خیمے بسا لیے. تو دوستان محترم، یہ عقیدہ باطل عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ علی کے بیٹے کو، زہرا کے شہزادے کو، مصطفیٰ کے شہزادے کو کوئی گھیر کے لے آئے. یہ تو ایک وعدہ تھا وہ جو کربلا کے میدان میں امام علی مقام علیہ السلام اور آپ کے رفقا نے پورا کیا. رب کائنات ہم سب کو معرفت آل محمد عطا فرمائے. جی علامہ صاحب، میرا تیسرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ معصومانہ سوال ہے. سوال یہ ہے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا، جنہوں نے مولا علی علیہ السلام کو پالا، ان کے ایمان پہ تو ہزاروں لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور جس یزید پلید نے مولا حسین علیہ السلام کو شہید کیا اسے لوگ کہیں مسلمان کہہ رہے ہیں، کہیں صحابی کہہ رہے ہیں. یہ کیا ماجرا ہے؟ جی شاہ رخ بھائی، یہ دو علیحدہ علیحدہ سوال ہیں کہ جنہوں نے سید عالم علیہ السلام کی ذات اقدس کی پرورش کی یا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی پرورش کی، یہ ان کے ایمان کے متعلق میں تو کہوں گا کہ کوئی کمزور ایمان والا ہی بات کر سکتا ہے. ادروائز ہو ہی نہیں سکتا کہ جو ایمان کے اعلیٰ درجے، یعنی کہ جس جگہ سے ایمان کے تمام درجے شروع ہوتے ہیں، وہ دو ذات مبارکہ ہے نا، ایک ذات مصطفیٰ ہے، ایک ذات مرتضیٰ ہے. اب ان کی پرورش کرنے والا کوئی بھی ہو، وہ آپ سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی ذات اقدس کو ایک طرف رکھ کے بھی میں تو یہ کہوں گا کہ اگر کوئی غیر بھی ہے جنہوں نے سید عالم علیہ السلام یا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی کسی طرح سے بھی معاونت کی، نصرت کی، شفقت فرمائی، آپ کے ساتھ دل میں کسی درجے کا بھی حسن سلوک رکھا، یقیناً وہ ایمان کی حلاوت ضرور پائے گا. اس کی 20 مثالیں ہیں قرآن میں بہت ساری. اب صحابہ کہف کا جو کتا ہے اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ کیا وہ وقت کے نبی کے کلمے پڑھتا رہا؟ صرف ایک حب رکھی. تو یہ اب میں بس مثال دے کے میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جس شخص نے بھی سید عالم علیہ السلام کے مشن میں، مقصد میں، آپ کی تبلیغ کے معاملات میں، یا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات اقدس کے لیے کسی طرح کا بھی دل میں کوئی حسن سلوک والا معاملہ رکھا، یقیناً وہ ایمان کی حلاوت اس نے ضرور پائی. یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور جس شخص نے بھی، وہ چاہے کل کے دور کا تھا، وہ چاہے موجودہ دور میں ہے، یا کوئی مستقبل میں آنے والا کوئی شخص ہو، جس شخص نے بھی سید عالم علیہ السلام کے متعلق یا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے متعلق دل میں کسی قسم کی کجی رکھی، چاہے وہ کسی بھی طرح سے وہ بڑی سلیبریٹی ہو، بہت بڑا وہ ولی ہو، بہت بڑی وہ شخصیت گنی جاتی ہو، چاہے تاریخ نے اس کی صفتوں کے پل باندھے ہوں، جس شخص نے بھی ان دو شخصیات کے ساتھ بغض رکھا، عناد رکھا، یقیناً وہ ظاہری طور پہ تو ایمان والا ہوگا، لیکن وہ قیامت کے دن ذہن میں رکھ لیں آپ بھی وہیں ہوں گے، ہم بھی وہیں ہوں گے. اور حدیث مبارکہ کا آپ استدلال پڑھ کے دیکھیے، آپ دیکھیں نا، آپ کر کے دیکھیے ذرا، یہ چیز واضح ہے کہ ان کو ایمان کی حلاوت نہیں ملے گی. اور دوسری بات، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس ان شہید کرنا تو علیحدہ بات ہے، ذہن میں رکھیں جس شخص نے بھی شہادت امام حسین علیہ السلام نے رضامندی ظاہر کی، چاہے وہ جتنا مرضی بڑا ولی تھا، چاہے وہ جتنا مرضی بڑا صحابی تھا، چاہے وہ جتنا بڑا اپنے جس مرضی مقام پہ فائز تھا، ذہن میں رکھیں اس کا ایمان آپ ثابت نہیں کر پائیں گے. یہ میں چیلنج کرتا ہوں، جس شخص نے بھی قتل کرنا درکنار، ظلم کرنا درکنار، وہ جو فوج آئی تھی اس میں نام لکھوانا درکنار، یہ باتیں ساری بات کی ہیں، جو شخص کربلا سے دور رہ کر بھی امام حسین علیہ السلام کے قتل میں وہ اس کی رضامندی ظاہر 1% بھی اس کی ظاہر ہوئی، آپ اس کا ایمان ثابت نہیں کر پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. جو بھی امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آیا، جو بھی، ذہن میں رکھیں یہاں پر کوئی تفریق نہیں ہے.
میں جو بھی امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آیا اس نے کسی طرح سے بھی امام کے قتل میں اس نے سازش کی، رضامندی ظاہر کی، اس کا ایمان آپ ثابت کر ہی نہیں سکتے، نہ قرآن کی نص سے، نہ حدیث کی نص سے، نہ صالحین کے اقوال کی نص سے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو امام علی مقام علیہ السلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ جی علامہ صاحب، آپ کا یہ قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین بڑھیں گے ہم ایک بریک کی جانب، کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام سرمایہ کربلا۔ حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح، حسن و شباب ریت پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام سرمایہ کربلا میں۔ ناظرین ہمارے ساتھ روزانہ موجود ہوتے ہیں جو کہ ہمیں واقعہ کربلا سناتے ہیں، ذاکر اہل بیت محمد وحج زیدی صاحب۔ ہم چلیں گے ان کی جانب اور ان سے سنیں گے واقعہ کربلا۔ جی وحج۔ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، ظلم کی چاند پہ زہرا کی گھٹا چھائی ہے، اس طرف لشکر آدم سفار آئی ہے، یہاں نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے، برچھیاں کھاتے چلے جاتے ہیں تلواروں میں، مار لو پیاسے کو ہے شور ستمگاروں میں۔ صبح سے لے کر عصر تک حسین لاشوں کو اٹھاتے رہے۔ جب اصغر بھی شہید ہو گئے نا تو حسین نے آخری رخصت لی، زمین کربلا پہ لیٹ گئے۔ ایک مرتبہ اپنی ننھی سکینہ کو، اپنی بیٹی کو سلایا، ایک مرتبہ اپنی سواری سے کہا کہ اے میری سواری بس آخری رخصت، آخری خدمت۔ اب ایک مرتبہ حسین کی سواری حسین کو میدان میں لے کر گئی، حسین نے جنگ کرنا شروع کی، ایسی جنگ کی کہ فوجیں کوفے کی فصیل سے ٹکرانا شروع ہو گئی۔ ایک مرتبہ صدا آئی کہ حسین وعدہ طفلی ادا کیجئے۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، اپنی سواری سے کہا کہ مجھ کو اس نشیب میں لے چل کہ جسے میں نے تجھے دکھایا تھا، جسے میری ماں نے اپنے بالوں سے صاف کیا ہے۔ سواری حسین کو لے کر گئی۔ اب ایک مرتبہ حسین کو سواری نے بڑی احتیاط سے اتارا، حسین سجدے میں گئے، وہاں شکی ترین لعین شمر کن خنجر لیے حسین کی پشت پر سوار ہوا۔ خنجر کند نہ تھا، پتھر پہ گھس گھس کے کند کیا گیا تھا۔ ایک مرتبہ رسول نے صدا بلند کی کہ اے شمر، میرے نواسے نے تیرا کیا بگاڑا ہے تو اس کا تو سر کاٹ رہا ہے۔ ایک مرتبہ سیدہ کی صدا بلند ہوئی کہ اے شمر، حسین کا سر تن سے جدا نہ کر، میں نے اسے بڑی محنت سے پالا ہے، میں نے چکیا پیس پیس کے اس کو پالا ہے۔ اب ایک مرتبہ سر تن سے جدا ہوا۔ ابھی عصر کے وقت میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، لیکن وہاں شام غریبہ ہے، اس جانب سکینہ کی بالیاں نوچی جا رہی ہیں، خیمے جلائے جا رہے ہیں، سید سجاد کا بستر جلایا جا رہا ہے، بیویوں کے سر سے چادر کو چھینا جا رہا ہے۔ عزیزانو، شام غریبہ آئی۔ ایک مرتبہ بیویوں نے بچوں کی گنتی کرنا شروع کی۔ ایک مرتبہ سکینہ نہ ملی، ایک مرتبہ بیویوں نے تلاش کرنا شروع کیا۔ اب ایک مرتبہ سکینہ کی صدا بلند کرتے ہوئے مقتل میں جو پہنچے نا، حسین نے صدا دی کہ زینب ذرا آہستہ بولو، میری سکینہ سو چکی ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ کو دیکھا، سکینہ بابا کے قدموں سے لپٹی سو رہی ہیں۔ اب ایک مرتبہ سکینہ کو اپنی گود میں لیا، پوچھا بیٹا سکینہ کیا بات ہے، کیسے پہچانا یہ بابا کا لاشا ہے؟ ایک مرتبہ سکینہ نے بتایا کہ
پھوپھی اماں مجھے تو بابا کے سینے پہ سونے کی عادت ہے نا، جب میں مقتل میں پہنچی نا تو صدا بلند ہوئی کہ آجا میری بیٹی سکینہ، آ میرے سینے پہ سو جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین ہم بڑھیں گے اپنے اگلے مراحل کی جانب۔ اس سے پہلے ہم شکریہ ادا کریں گے ہمارے ساتھ جتنے لوگوں نے تعاون کیا ہے، تبرکات میں ہمارے ساتھ تعاون کیا، پروگرام میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ جناب عدنان صاحب، جناب رضوان صاحب، افتخار، لخت حسنین صاحب اور جاوید اسٹیل، ثقلین بھائی، بہت بہت شکریہ ثقلین بھائی کا۔ اور اس کے علاوہ جتنے لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ان کے ہم بہت بہت شکر، علی برادر منڈیلا، شفاعت حسین قادری صاحب کے جو برادرز ہیں، اور ان سب کا ہم شکریہ ادا کریں گے۔ اور جتنے بھی ہمارے جس نے ہمارے ساتھ تعاون کیا سب کا ہم شکریہ ادا کریں گے۔ منظر بھائی، ان کے ہم شکر گزار ہیں۔ پروگرام جا رہا ہے اختتام کی طرف، اور خاص کر کے ہم شکریہ ادا کریں گے جناب بلند اقبال صاحب کا۔ اور ہم بڑھیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں حمزہ صاحب، حمزہ صدیقی صاحب۔ حمزہ صدیقی صاحب سے ہم منقبت سنیں گے۔ اور حمزہ صدیقی صاحب کیا سنا رہے ہیں، بلکہ آپ سے میری میں اپنے جو ہے وہ پسندیدہ جو منقبت ہے، جو اکثر رستے میں کہیں ہم جا رہے ہوتے ہیں تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ چلو وہ پڑھتے ہیں، تو وہ اگر آپ سنا دیں تو۔ ایک شور ہے عباس دریا پہ جو پہنچا اسد اللہ کا پیارا، للکار کے پھر فوج نے غازی یہ پکارا، تم سب یہی کہتے تھے کہ دریا ہے ہمارا، لو چھین لو یہ ہم ہیں یہ قبضہ ہے ہمارا، لو چھین لو یہ ہم ہیں یہ قبضہ ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، عباس کا نعرہ ہے علمدار کا نعرہ، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، عباس علمدار علمدار علمدار، عباس علمدار علمدار علمدار، عباس کا نعرہ ہے علمدار کا نعرہ، دریا ہے ہمارا، دریا۔ میں حیدر کرار کے سائے میں پلا ہوں، میں فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا صلہ ہوں، عباس میرا نام علمدار وفا ہوں، یہ نام منصب ہے، یہ نام منصب ہے میری قسمت کا ستارہ، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، عباس کا نعرہ ہے علمدار کا نعرہ، عباس کا نعرہ ہے علمدار کا نعرہ، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، عباس کا نعرہ ہے علمدار کا نعرہ، 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 دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا۔ کیا فوج کی تعداد بتاتے ہو ہمیں تم، ہم دیکھیں کہ کس طرح ہٹاتے ہو ہمیں تم، کس حاکم و جابر سے ڈراتے ہو ہمیں تم، اب نام نہ لینا
اب نام نہ لینا کسی میلے کا دوبارہ، دریا ہے ہمارا۔ حاکم کیوں کہیں ہم ان کو، حاکم تھوڑی ہیں وہ۔ اب نام نہ لینا کسی میلے کا دوبارہ، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب رے